السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، اور جو میرے بھائی پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی حل فرمائے اور اللہ پاک انہیں صحت دے۔ تو آج کا جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ 18 سے متعلق ہے۔ 18 کیا ہے، 18 کی علامات کیا ہیں، اور 18 کتنی قسموں کے ہوتے ہیں۔ اب تک جو میری زندگی کے، جو میری عمر کے تجربات ہیں، جتنے میں نے 18 کے کیسوں کو دیکھا ہے اور دیکھ چکا ہوں، اور جو مختلف قسم کے 18 کے کیس میرے پاس آتے رہتے ہیں، ان سب 18 کے متعلق کیسوں سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، آپ کے ساتھ ان کی بات چیت کروں گا، اور آپ کی جو نالج ہے خاص طور پہ لیڈیز کے لیے، عورتوں کے لیے، شادی شدہ عورتوں کے لیے جنہیں 18 کے مسئلے، اولاد کے مسئلے، جو جن کے ساتھ یہ مسئلے وغیرہ چل رہے ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اولاد نہیں ہوتی، پریگننسی نہیں ہوتی، حمل نہیں ٹھہرتے، تو یہ سارے معاملات آج میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ تو 18 کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ 18 ایک روحانی بیماری ہے۔ اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ لیڈیز کے، شادی شدہ جو لیڈیز ہیں، جو عورتیں جن کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد ان کے اولاد نہیں ہوتی، تو ان میں بہت 70% جو ریزن ہے، مین ریزن اب تک جو میں نے دیکھی ہے لیڈیز میں کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، مین وجہ ان میں ایک 18 کی بیماری ہے۔ 18 لفظ 18 سے ہے، یعنی کہ 18 کی 18 قسمیں ہوتی ہیں، جن میں میں آپ سے کافی زیادہ جو قسمیں میں جانتا ہوں، جو کیسز میرے سامنے آئے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کروں گا، اور اس بیماری سے کیسے نپٹنا ہے، اس بیماری کا حل کیا ہے، یہ سب کچھ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ 18 کی جو مین جو بڑی جو ریزنز ہیں، وجوہات ہیں یا بیماریاں سمجھ لیں آپ، اس میں پہلی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے پیٹ میں، شادی شدہ عورت کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، درد رہتی ہے پیٹ میں، ناف کے قریب، ناف کے اوپر عورت کے درد رہتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی یا اسے حمل نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ 18 کی ایک قسم ہے۔ اس میں اب کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو موسٹلی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ جو بھی میرے واقعات، جو بھی میری یہ ڈسکشن ہوگی، یہ 100% ٹرو ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اس میں ایک لفظ بھی میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کو مکمل انفارمیشن، مکمل معلومات اپنی پوری اونیسٹی، دیانتداری سے دوں گا، تاکہ آپ اپنا علاج کر سکیں، اور اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے۔ پہلی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس میں پہلی قسم میں ایسا ہوتا ہے کہ مین جو ریزن ہے 18 کی، ایک جو مین ریزن ہے، اس میں عورتوں کے، شادی شدہ عورتوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریگننٹ نہیں ہو پاتی، اور اس میں مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ ایک شیاطین، جن عورت کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کے پیٹ میں درد رہتی ہے۔ تو اگر کسی عورت کے ساتھ، زیادہ تر موسٹلی 70%، 60%، 50% میں نے اب تک جتنے بھی لیڈیز کے معاملات میرے پاس آئے ہیں، ان کے ساتھ یہی ریزن ہوتی ہے کہ ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور شیاطین جن کے ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے انہیں پریگننسی نہیں ہوتی۔ تو اگر ایسی علامات کسی عورت کے ساتھ پائی جائیں تو وہ فوراً اپنے روحانی معالج کے ساتھ رابطہ کریں، یا کسی روحانی علاج کرنے والے سے
روحانی عامل سے رابطہ کریں اور اپنا علاج کروائیں۔ روحانی عامل اتھینٹک ہونا چاہیے، پہلے آپ کنفرم کر لیں گے اس کے تویزات میں اثر موجود ہے، وہ عامل ٹھیک ہے، اتھینٹک ہے، 2 نمبر تو نہیں ہے، یہ آپ کنفرم کر لیں۔ پوچھ گچھ کر کے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں۔ کسی اتھینٹک عامل سے آپ اپنا علاج کروائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ پاک انہیں نا اولاد کی نعمت سے مالا مال کریں گے اور انہیں پریگننسی ہو جائے گی شادی شدہ عورتوں کو۔ یہ ایک مین ریزن تھی 18 میں سے ایک بیماری کی۔ 18 قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مین ریزن ابھی میں نے آپ کو یہ والی بتائی ہے، باقی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ویڈیو میری تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن پورا دیکھیے گا۔ اب دوسری ریزن جو میرے سامنے آئی ہے، دوسری بیماری 18 کی جو دوسری بیماری ہے جو میرے سامنے آئی ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے ہاں لڑکیاں تو بیٹیاں تو پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو تب وہ بیٹے پیدا ہونے کے فوراً بعد فوت ہو جاتے ہیں۔ تو جو بیٹے فوراً فوت ہو جاتے ہیں، پیدائش کے فوراً بعد فوت ہو جاتے ہیں، تو ان عورتوں میں بیٹوں کا 18 پایا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے ہاں لڑکیاں تو پیدا ہوں گی، بیٹیاں تو پیدا ہوں گی، لیکن جب بیٹے پیدا ہوں گے تو وہ ان کے بیٹے فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ بیٹوں کا 18 ہوتا ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو، آپ کے بیٹے فوت ہو جاتے ہوں یا بیٹے فوت ہو جاتے ہوں، تو آپ کو فوراً اپنے روحانی مالک سے رابطہ کرنا چاہیے، تو اپنا علاج کروائیں۔ اللہ پاک آپ کو اولاد دے گا، آپ کا یہ علاج ہو جائے گا، اس کا علاج بھی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اب 18 کی میں تیسری بیماری آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اسیبی 18 ہوتا ہے، اور یہ ذرا خطرناک قسم کے 18 ہوتے ہیں۔ اس 18 کی نشانی کیا ہے؟ اس اسیبی 18 کی نشانی کیا ہے کہ عورتوں کو، شادی شدہ عورتوں کو خواب میں مختلف چیزیں، ڈراؤنی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب وہ ڈراؤنی چیزیں نظر آتی ہیں تو اگر وہ عورت خواب میں ڈر کے اٹھ جائے، بیدار ہو جائے، اس کا خواب بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ عورت کسی بھی وقت بیدار ہو یا اپنی نارمل نیند پوری کر کے بیدار ہو جائے، تب بھی وہ خواب وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ خواب دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی آنکھ کھل جائے تو وہ اس کا خواب ٹوٹ جائے گا، کسی بھی صورت میں اس کا خواب ٹوٹ جائے، اس کی نیند پوری ہونے کی صورت میں اس کا خواب ٹوٹ جائے، یا اچانک ڈرنے کی وجہ سے اس کا خواب ٹوٹ جائے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت جب بھی دوبارہ سوئے گی تو اس کا وہ ٹوٹا ہوا خواب وہیں سے شروع ہو جائے گا جہاں سے اس کا خواب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا وہ خواب وہیں سے جڑ جاتا ہے جہاں سے وہ عورت پہلے بیدار ہو جاتی ہے۔ خواب ٹوٹنے کی وجہ سے وہ عورت پہلے بیدار ہو جاتی ہے، اور جب وہ عورت دوبارہ سوتی ہے تو اس کا خواب وہیں سے ہی دوبارہ جڑ جاتا ہے، اور وہ خواب وہیں سے دوبارہ کنٹینیو ہو جاتا ہے، اور اس عورت کو دوبارہ وہی ڈراؤنی چیزیں، مختلف چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو اسیبی خواب، اسیبی 18 کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز آپ کے ساتھ مسلط کی گئی ہوتی ہے یا مسلط ہو جاتی ہے، تو یہ اسیبی 18 ہے۔ کسی عورت کے ساتھ ایسے معاملات ہوں تب بھی وہ کسی روحانی مالک سے رابطہ کریں، اور کسی طاقتور قسم کے روحانی مالک سے رابطہ کریں، کسی اتھینٹک اور کنفرم قسم کے جس کے تویزوں میں اثر ہو، تو اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک انہیں بھی اولاد عطا کر دیتا ہے علاج کروانے کے بعد۔ اب ایک 18 کی چوتھی قسم میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو کہ انتہائی خطرناک ترین قسم ہے، جو اب تک اس سے زیادہ خطرناک 18 کی قسم میں نے نہیں دیکھی۔ وہ ایسا 18 ہے کہ اس 18 کی قسم میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے، اسے حمل ہو جاتا ہے، تو جب اس کا پیٹ میں بچہ 3 ماہ کا ہو جائے یا 4 ماہ کا ہو جائے، جب اس بچے کی ہارٹ بیٹ، دل کی دھڑکنا شروع ہو جائے، دل پمپ کرنا شروع ہو جائے 3-4 ماہ کے بعد، اور جب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، بچہ حرکت کرنا شروع ہو جاتا ہے،
یعنی کہ پریگننسی کے پہلے 3 اور 4 ماہ کے دوران، تیسرے ماہ یا چوتھے ماہ، تیسرے ماہ کا بچہ یا چوتھے ماہ کا بچہ جب اس کی دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، تب آپ کو اس عورت کو رونے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور خواب میں اکثر عورتیں، زیادہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک عورت بھی آتی ہے، وہ آپ کو آ کے کہتی ہے کہ ہم تمہارا بچہ لے جائیں گے۔ پھر اس عورت کو خواب میں بچے کھیلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، پانی بھی نظر آتا ہے اور کالی بھینسیں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ اس کالے اٹھرا کی شدید ترین جو خطرناک قسم کا اٹھرا ہے، اس کی نشانیاں ہیں۔ پھر سن لیں کہ اس عورت کو جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تیسرے یا چوتھے ماہ میں اس کو ڈراؤنے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، جب بچے کی ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے، بچے کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک عورت نما ڈراؤنے بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ سادہ بھی ہوتی ہے، اور وہ آ کے اس عورت کو جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اسے آ کے کہتی ہے کہ میں تمہارا بچہ لے جاؤں گی۔ بعض دفعہ عورت آتی ہے، بعض دفعہ ایک بزرگ ٹائپ کا بابا سا آتا ہے سفید داڑھی والا، وہ آ کے کہتا ہے کہ ہم تمہارا بچہ آ کے لے جائیں گے۔ تو جب وہ ایسا کہتے ہیں، اس کے کچھ دنوں بعد اس کا بچہ، اس کا بیبی، اس عورت کا اس کے پیٹ کے اندر ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی روح اندر ہی سے پرواز کر جاتی ہے۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر بچہ ہوتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی تو بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کی جو تھوڑا سا جسم بن جاتا ہے اندر، وہ آٹومیٹکلی کم ہوتا بالکل ختم ہو جاتا ہے، بغیر کسی میڈیکیشن کے، بغیر کسی ڈاکٹر کی دوائی استعمال کرنے کے، بغیر کسی ابورشن کے، وہ بچہ آٹومیٹکلی خود بخود ہی اندر ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اٹھرا کی انتہائی خطرناک ترین قسم ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہندوؤں کے جو ہمزاد ہیں وہ اس عورت کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور اس کے کوئی بھی بچہ جب پریگننسی اسے ہوتی ہے تو وہ اس بچے کی روح نکال کے لے جاتے ہیں، اس کے ہاں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہونے دیتے۔ یہ انتہائی خطرناک قسم کا اٹھرا میری زندگی سے اب تک کا گزرا ہے۔ تو اس میں آپ کو کسی چوٹی کے عامل سے، کوئی پکا عامل ہو، اس سے آپ کو علاج کروانا چاہیے۔ اور اس کا جو علاج ہے اٹھرا کے، یاد رکھیے گا، اٹھرا کے جتنے بھی علاج ہیں یہ 9 ماہ تک چلتے ہیں۔ اس کا علاج 9 ماہ تک چلتا ہے، جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے، اور بچے کی پیدائش ہونے کے بعد بھی 2-3 ماہ تک اس کا کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اس کا روحانی علاج بچے کا اور ماں کا دونوں کا کروانا پڑتا ہے۔ اب ایک اور قسم میں آپ کو اٹھرا کی بتانے لگا ہوں۔ یہ اٹھرا بھی خطرناک اٹھرا ہے۔ اس میں اس اٹھرا میں عورتوں کو یہاں بیٹے تو پیدا ہو جاتے ہیں، بیٹیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ پاک جو عطا کرے، لیکن پیدائش کے فوراً بعد ان بچوں کا جسم نیلا ہو جاتا ہے اور بچے تھوڑی دیر تک زندہ رہتے ہیں اور پھر فوت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اٹھرا کی ایک قسم ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی جن، شیاطین جن یا کوئی ڈائن وغیرہ عورت کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، تو وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی شیاطین جن یا ڈائن جب وہ کھاتی ہے، بچے کو کھاتی ہے، تو وہاں سے بچے کا رنگ نیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کھایا ہوا آپ کو بظاہر تو نظر نہیں آتا، یہ روحانی طور پر ہی، غائبانہ طور پر ہی ان کی خوراک، یہ بچے ان شیاطین جن کے، اس ڈائنوں کے کی خوراک بنتے ہیں، وہ روحانی طور پر ہی بچے کو کھاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے وہ کھانا شروع کرتے ہیں ویسے ویسے بچے کا جسم نیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کے بچے بھی زندہ نہیں بچتے، تو ان عورتوں کو بھی اپنا روحانی علاج کروانا چاہیے۔ ایسی اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو وہ بھی اپنا روحانی علاج کروائیں، خاص طور پر جب پیدائش کا وقت قریب ہو، تو اس وقت تویز، اٹھرا کے تویز اور اپنے جو سیفٹی کے، حفاظت کے جو تویز ہیں،
اس کے تویز لے کے رکھیں، پئیں بھی، خود بھی پئیں، اور پیدائش کے بعد پہن بھی لیں، تو اللہ پاک ان کی اولاد بھی سلامت رکھیں گے۔ اب ایک اور قسم ہے اٹھرا کی، وہ بھی بہت سخت ترین اٹھرا ہے۔ ایسا کیس بھی میرے پاس آیا تھا کہ ایک عورت کے بچے پیدا ہوئے، تو جب وہ عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو وہ بچے فوراً فوت ہو جاتے تھے۔ یہ بھی اٹھرا کی، اسیبی اٹھرا کی انتہائی خطرناک ترین قسم ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی دودھ زہریلا ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا میں نے اپنے اس پیشنٹ کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ تھوڑا سا ماں کا دودھ نکال کے کیڑوں کو ڈالیں۔ تو جب اس نے اپنا تھوڑا سا دودھ نکال کے کیڑوں والی جگہ پہ ڈالا تو جس کیڑے نے اس کا دودھ پیا وہ سارے کیڑے مر گئے تھے۔ تو اس عورت کا دودھ زہریلا ہو چکا تھا۔ یہ بھی انتہائی خطرناک قسم کا اٹھرا ہوتا ہے۔ ایسی عورتوں کو بھی تویزات استعمال کرنے چاہیے، اور اگر ان کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو وہ اپنا دودھ اپنے بچوں کو ہرگز نہ پلائیں۔ وہ باہر والا دودھ، گائے کا دودھ استعمال کر لیں، لیکن اپنا دودھ نہ پلائیں، کیونکہ ایسے معاملات میں دیکھ چکا ہوں۔ تو یہ جتنی بھی میں نے آپ کو یہ اٹھرا کی قسمیں بتائی ہیں، آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، یہ اس میں سے چند جو پہلی جو تھیں اٹھرا کی قسمیں، وہ معمولی قسم کی اٹھرا کی قسمیں تھیں، ان کا علاج آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو بعد میں جو میں نے آپ کو بعد والی جو آپ نے قسمیں بتائی ہیں میں نے، وہ بہت انتہائی سخت قسم کی اٹھرا ہیں۔ ان کا علاج کوئی چوٹی کا عمل کرے تو کرے، ورنہ عام عامل کے بس کی بات نہیں ہے اس اٹھرا کا علاج کرنا۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ایسے مسئلے جب ہوتے ہیں تو جو زیادہ امیر عورتیں ہوتی ہیں، جن کا قرآن سے، اسلام سے وہ نہیں انہیں کچھ سمجھتی، وہ ماڈرن خیالات کے مالک ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتی ہیں۔ ان کا سب کچھ ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں۔ وہ ڈاکٹروں سے اپنے چیک اپ کرواتی ہیں، ڈاکٹروں سے اپنی میڈیکل وغیرہ کرواتی ہیں۔ تو جب ڈاکٹر وغیرہ ان کے میڈیکل رپورٹس دیکھتے ہیں، ان کا سارا چیک اپ کرتے ہیں، تو وہ ان کی رپورٹس میں بالکل فٹ نظر آتی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے روحانی بیماریاں ہیں۔ اٹھرا ایک روحانی بیماری ہے، اور اس میں 70% میں نے دیکھا ہے، 30% اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ڈاکٹروں کا مسئلہ ہوگا، اور قدرتی طور پہ کوئی عورت کسی کے ساتھ بانجھ پن کا مسئلہ ہے تو 30% ہے۔ میڈیکل کا مسئلہ خاص طور پہ عورتوں کی پریگننسی کو لے کے، عورت کی اولاد کو لے کے کوئی مسئلے ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، تو 70% اس میں روحانی بیماریوں کا دخل ہے، جس میں یہ مین بیماری اٹھرا کی آتی ہے۔ 30% عورتوں کے ساتھ اگر مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹری فزیکل جو بیماری ہے، فزیکل پرابلم جو عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ 30% ہوتا ہے۔ 70% عورت کے ساتھ روحانی اٹھرا کا مسئلے مسائل ہوتے ہیں، شیاطین جنات کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ارواح خبیثہ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری روحانی بیماریاں تھیں، اور کافی اٹھرا کے مزید بھی جو بیماریاں ہیں وہ بھی بتانے والی ہیں۔ اس میں اب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اٹھرا کے علاوہ بہت سارے عاملین یا خاندان میں سے ہی کوئی عورت، خاص طور پہ عورتیں کسی کی بندش کروا دیتی ہیں، جادو کروا دیتی ہیں، اس کی اولاد بندی کروا دیتی ہیں تاکہ اس کی اولاد نہ ہو اور وہ خاندان میں ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میرا جو مشورہ ہے عورتوں کے ساتھ، یہ میری اب تک کی جو میری زندگی کے تجربات ہیں، جو میرے پاس کیسز آتے رہے ہیں، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اونیسٹلی اپنی پوری دیانتداری سے اور سچائی سے ساری باتیں، اس میں کوئی لفظ جھوٹ نہیں ہے، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں۔ کسی بہن کے ساتھ ہی مسئلے مسائل ہیں، آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ ہی مسئلے مسائل ہیں، کسی بھائی کے گھر میں ایسے مسئلے مسائل ہیں، تو سب سے پہلے وہ کسی اچھے روحانی معالج کو تلاش کرے، پرفیکٹ ہو، جو اتھینٹک ہو،
2 نمبر نہ ہو. آج کل 99% عاملین 2 نمبر ہیں، جعلی ہیں، ان کے تویزوں میں کوئی اثر نہیں ہے. 1% عاملین آپ کو ملیں گے، وہ بھی ڈھونڈنے پڑیں گے. تو ان سے اپنا علاج کروائیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا کرے گا. تو اگر کسی کو کوئی عمل نہیں ملتا تو میں اسے اس کا علاج بتا دوں گا، اس کی پڑھائی بتا دوں گا. اسے ریگولرلی یہ پڑھائی 9 ماہ تک کرنی پڑے گی. تو اگر وہ محنت کر سکتے ہیں، وہ خواتین حضرات یا جو مرد اپنی بیوی کے لیے خود محنت کر سکتا ہے، تو وہ میں اسے یہ پڑھائی بتا دوں گا بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاوضے کے. میں آپ کو سارا طریقہ کار بھی اس کا بتا دوں گا، لیکن آپ نے پوری محنت کے ساتھ لگاتار کنٹینیوسلی 9 ماہ تک یہ پڑھائی کرنی ہوگی آپ کو. تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ اسے نہ صرف آپ اس پڑھائی کے عامل بھی ہو جائیں گے، پڑھائی آپ کے کنٹرول میں بھی آ جائے گی، اور اس کے ساتھ آپ کے گھر میں اللہ پاک خوشیاں بھی عطا کرے گا. تو میری بس یہی کوشش ہے کہ آپ لوگوں تک اصل انفارمیشن آپ کو بتاؤں، تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پریگننسی سے ریلیٹڈ کیا معاملات عورتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور حمل نہ ہونے کی، اولاد نہ ہونے کی جو 70% جو ریزن ہے وہ میں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. صرف میرا چینل، ایک ہی ریکویسٹ ہے میرے آپ کے ساتھ کہ میرا چینل آپ سبسکرائب کرتے رہیں، اسے شیئر کرتے رہیں، اور جو بیل کی گھنٹی ہے ساتھ والی، اسے دبا کر آل کا جو نوٹس ہے اسے کلک کر دیں، تاکہ آپ کو جتنی میری ویڈیوز ہیں، میری ساری ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں. اوکے جی، اللہ حافظ.